نجاشی نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف دوں، خواہ اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ ملے۔ اللہ کی قسم، جب اس نے مجھے بادشاہت لوٹائی تو مجھ سے رشوت نہیں لی۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں کسی کام کے لیے رشوت لوں۔ نجاشی نے تمام تحائف قریش کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ وہ مایوسی سے واپس مکہ لوٹ گئے۔ مسلمان حبشہ میں آزادی مذہب کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ حبشہ میں رہنے والے مہاجرین میں سے 7 مرد اور 7 عورتیں حبشہ میں وفات ہو گئیں۔ باقی لوگ کئی سال یہاں رہے اور اپنی مرضی کے مطابق واپس چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری یمن میں رہنے والے ہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کا علم ہوا تو وہ اپنی قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے ان کی کشتی بھٹک کر حبشہ پہنچ گئی، جہاں ان کی ملاقات جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ جعفر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہجرت کرنے کی ہدایت دی ہے، تم بھی یہیں قیام کر لو۔ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی وہیں رہنے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری کی قیادت نے 50 مسلمان یمن میں حبشہ آ گئے تو پناہ گزینوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ دوسری بار ہجرت کرنے والوں میں رملہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبیداللہ بن حجش شامل ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی۔ مکہ کے بڑے سردار کی بیٹی رسول اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ قریش کو کسی طور قبول نہیں تھا۔ یہ ان کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے۔ باپ اللہ کے نبی کی جان کا دشمن اور بیٹی اللہ کے دین پر قربان۔ انہوں نے رملہ کو بہت تکلیفیں دی۔ قریش مکہ کی سختیاں اور تکلیفیں انہیں دین اسلام پر قائم رہنے سے نہ روک سکتیں۔ حبشہ میں ان پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ عبیداللہ بن حجش کئی سال حبشہ میں رہنے کے بعد اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی۔ رملہ بیان کرتی ہیں، میں نے خواب میں اپنے شوہر عبیداللہ بن حجش کو نہایت بھدی اور بدصورت حالت میں دیکھا۔ میں گھبرا گئی۔ صبح اٹھی تو عبیداللہ نے مجھ سے کہا، میں نے دین کے معاملہ میں بہت غور کیا ہے، میں نے عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں دیکھا۔ میں نے پہلے بھی عیسائیت قبول کی تھی، پھر میں نے محمد کا دین قبول کر لیا، اب میں پھر مسیحی ہو گیا ہوں۔ اس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد رملہ بنت ابو سفیان کو اپنے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی۔ رملہ کی استقامت ایک بے مثالی ہے۔ انہوں نے عبیداللہ بن حجش سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پہلے مکہ میں ظلم و ستم سہتی رہی، اب غیر ملک میں شوہر بے دین چھوڑ گیا۔ کس قدر ان حالات میں رملہ نے وہی فیصلہ کیا جو حق پر رہنے والے کیا کرتے ہیں۔ انہیں یہ علم کہاں کہ دیار غیر میں پریشانی پر صبر اور یقین کا بدلہ انہیں صرف اللہ کریم ہی دے سکتا ہے۔ اللہ کریم کیسے دے گا؟ حبشہ کے لیے دوسری ہجرت کرنے والوں کو مکہ چھوڑے کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں۔ رسول اللہ کو رملہ کی پریشانی کا علم ہوا تو آپ نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کے نام ایک خط بھی بھیجا جس میں نجاشی کو لکھا، تم میرے وکیل بن کر رملہ سے میرا نکاح کر دو۔ جعفر بن ابی طالب، خالد بن سعید اور دوسرے صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کا نکاح رملہ بنت ابو سفیان سے کر دیا گیا۔ نجاشی نے رسول اللہ کی جانب سے 400 درہم مہر ادا کیا۔ سب لوگوں کو رسول اللہ کی طرف سے ضیافت بھی دی گئی۔ اس کے بعد نجاشی نے نہایت قابل اعتماد شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ تاریخ رملہ بنت ابو سفیان کو ام حبیبہ کے نام سے پہچانتی